السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ انسان کسی عدد اور گنتی کو یا کسی دن یا مہینے کو سعادت یعنی خوش بختی کی علامت سمجھے یا اسی طرح سے نحوست سمجھے، نحوست یا ناکامیابی کا ذریعہ سمجھے، تو کیا یہ جائز ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فائدہ اور نفع کا مالک ہے۔ آسمان اور زمین میں ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا ہے، نہیں حرکت کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو اہل مکہ تھے اور اہل جاہلیت تھے، وہ لوگ اپنے خوش بختی کو اور اپنی بدبختی کو دنوں کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ کرتے تھے، اور دنوں سے باہر نکلتے، جیسے سفر کے لیے نکلتے تو وہ لوگ خاص طور سے فال نکالتے تھے۔ اسی طرح سے شوال کے مہینے کو وہ لوگ نحوست والا سمجھتے تھے، اس میں شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے سفر کے مہینے کو لوگ نحوست والا سمجھتے تھے۔ تو اسلام جو ہے ان تمام خیالات اور ان تمام جو اوہام ہے، ان کی تردید کے لیے آیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم کو کوئی ضر، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی خیر، کوئی فضل پہنچانا چاہے، کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، تو اس فضل اور بھلائی کو کوئی واپس کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس حدیث کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے غلام، اے بچے، یاد رکھو، اگر پوری زمین والے مل کر یہ چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دے، کوئی فائدہ پہنچا دے، تو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اسی طرح سے کوئی بدفعلی نہیں، کوئی الو نہیں، اور نہ کوئی سفر ہے۔ یعنی وہ لوگ سفر مہینہ کو جو منحوس سمجھتے تھے، تو سفر مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوئی ستارہ نہیں، یعنی آج خاص طور سے نوجوانوں میں، نوجوان لڑکیوں میں اور لڑکوں میں یہ چلن ہے کہ اسٹار ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ہمیں قرآن کی آیت پہ بلیو ہے، یقین ہے کہ اسٹار جو ٹوٹتا ہے تو اس سے شیطان کو مارا جاتا ہے، جو ہمیں بتایا گیا۔ اب اسٹار ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اس سے دعا قبول ہوگی، یا اسی طرح سے آئیبرو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ہاتھ پہ رکھ کے مانگتے ہیں۔ تو ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان تمام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے۔ آپ نے بتایا کہ ان کا کوئی وجود نہیں، نہ کوئی تاثیر ہے، بلکہ یہ دلوں میں آنے والے وہم اور فاسد خیالات ہیں، کوئی سفر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اہل جاہلیت جو سفر کے مہینے کو نحوست سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس میں مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں، یہ سب غلط اور باطل ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، کسی نفع کی حاصل ہونے یا دکھ تکلیف کے ٹالنے میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو ہم اہل ایمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی فائدہ دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ تو ہم لوگ بہت ساری چیز خاص طور سے خواتین میں ہیں کہ ان وقت میں جھاڑو نہیں دینا ہے، اس وقت میں کنگھا نہیں کرنا ہے، یعنی اوقات کے ساتھ بھی کام کو ہم لوگ قید لگاتے ہیں، تو یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ یہاں پہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول نقل ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی
امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تطیر سے مراد کسی چیز کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر اس سے بدفعل لینا ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے متاثر ہو کر اپنے کام سے باز آ گیا، مثلا سفر سے واپس آ جاتا ہے یا جو کام کرنا چاہ رہا ہے چھوڑ دیا، تو اس نے شرک کا دروازہ کھٹکھٹایا، بلکہ وہ شرک میں داخل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل سے بری ہو گیا۔ یعنی اللہ پہ اس نے توکل اور بھروسہ نہیں کیا، اس چیز پہ اس نے توکل کیا، اس دن کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ اس نے اپنے بھروسے کو قید کر دیا اور غیر اللہ کے ساتھ تعلق کا دروازہ کھول دیا۔ ایسی بدفعلی نے اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، چونکہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر ہم کسی وقت اور کسی دن یا کسی تارے کو، ستارے کو نیک بختی کی علامت سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ ان چیزوں کا عمل دخل سمجھ رہے ہیں کائنات کے تصرف میں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں اس کا دل غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ پر توکل سے، بھروسہ سے معلق ہو گیا، اس کا دل، ایمان اور حال سب خراب ہوا، بدشگونی کے تیروں کا نشانہ بن گیا جو اب ہر طرف سے اس کی طرف بوچھار کرتے رہیں گے۔ ایک شیطان اس کے لیے مقرر ہو گیا جو اس کی دنیا و دین کو اس کے لیے خراب کرتے رہے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس طرح سے دنیا و آخرت کے خسارے میں پڑے ہیں۔ الغرض بدفعلی و بدشگونی کے حرام ہونے کے دلائل معروف اور اپنے مقامات پر موجود ہے۔ تو ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بدفعلی اور بدشگونی لینا، خوش بختی یا بدبختی کو کسی وقت کے ساتھ یا پھر کسی مہینے کے ساتھ موسوم کرنا، ان کے ساتھ متعلق کرنا، یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ پوری دنیا مل کر ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرے اور کفر اور گمراہی کے راستوں سے دور کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔